یہ ایک مثال سمجھیے کہ ہر بیج پھل اسی وقت ہی دیتا ہے جب اسے ایک اچھی زمین میں لگایا جائے، اور اس پر جب ہوا بھی اچھی چلے اور اسے پانی بھی دیا جائے، اور وہ دنیاوی مصیبتوں سے، دنیاوی آفتوں سے، آندھیوں سے وہ محفوظ رہے۔ اسی طرح جب کلمہ توحید اور اللہ کا ذکر یہ اس دل کی زمین میں بویا جاتا ہے، اور پھر جب اسے محبت الہی کا پانی دیا جاتا ہے، جب رحمت الہی کی ہوائیں دی جاتی ہیں، اور جب یہ اللہ کے نبی انبیاء کی مخالفت سے، اولیاء کی مخالفت سے محفوظ رہتا ہے، تو پھر کلمہ توحید کا پھل بندے کو مل جاتا ہے۔ پھر بندے کو اللہ کے ذکر کی لذت حاصل ہونے لگ جاتی ہے، اور کلمہ توحید کی جب کاشت صحیح ہو جاتی ہے، سبحان اللہ کیا بات ہے کہ ایک کلمہ توحید ایک آن میں، ایک لمحے میں بندے کو اگر مردود تھا تو مقبول بنا دیتا ہے۔ اگر بندہ کافر تھا، اگر اس نے ایک مرتبہ دل سے کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ بلکہ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر آئے تو رونے لگے، آپ زاروں قطار رونے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے داہیہ کیوں روتا ہے؟ یہ تو خوشی کا وقت ہے، تو خوش ہو کہ تو اسلام میں آ گیا ہے، تیری اب بخشش ہو جائے گی، اب تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو خوشی منا، تو خوشیاں منا، تو زاروں قطار رو رہا ہے، تو رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ داہیہ کلبی کہتے ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 70 بچیاں میں نے زمانہ جہلیت میں جب میں کافر تھا ان کو میں نے ذبح کر دیا تھا، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ میرا گناہ کیوں کر معاف ہوگا۔ اتنے میں تھا کہ حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آ گئے، میرے آقا سے عرض کی، اے جبرائیل عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ داہیہ کلبی کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ فرماتا ہے، اور داہیہ کلبی پریشان نہ ہو، اگر تیرا ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے میں نے 60 سال کے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو وہ جو 70 قتل ہیں وہ بھی میں نے تمام کے تمام معاف فرما دیے ہیں، وہ بھی تمام کے۔ اور ادھر حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں، مولا سبحان اللہ کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھنے کی یہ شان ہے کہ 60 سال کی گناہ معاف کر دیے، سارے کا سارا کفر مٹا دیا ہے۔ تو جو روز کلمہ پڑھے گا اس کی کیا شان ہوگی، جو روز اللہ کا ذکر کرے گا اس کی کیا برکتیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر کریں، اسی ذکر میں کامیابی ہے، اور